بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ ہے اسے سلسلہ قادریہ کہتے ہیں، اس لیے اکثر لوگ اپنے ناموں کے ساتھ قادری لکھتے ہیں۔ غوث پاک رحمہ اللہ جس طرح تمام ولیوں کے سردار ہیں، اس طرح آپ کا سلسلہ قادریہ بھی تمام سلسلوں کا سردار ہے۔ سیدی غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ولایت عطا کی، یہ اصالتاً ہے۔ اصالتاً سے مراد یہ کہ آپ کسی کے سائے میں نہیں ہیں۔ سائے سے مراد یہ کہ یعنی آپ کسی کے خلیفہ نہیں ہیں۔ جس طرح رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اصالتاً ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولایتیں عطا کی تو اصل ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی۔ پھر ان کے بعد جو ائمہ کرام تھے، سادات امام حسن، امام حسین، امام علی زین العابدین، امام جعفر الصادق، امام باقر، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، ان لوگوں تک جو ولایت رہی وہ اصلاً رہی، یہ کسی کے نیچے نہیں ہے۔ ان کے بعد پھر جو خلفاء آتے گئے، ان کی ولایتیں جتنی تھیں وہ ضمنی تھی، کسی نہ کسی کے زیر دست تھے وہ، یہاں تک کہ حضور سیدی غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی جو ولایت دی وہ ولایت اصلی تھی، آپ کسی کے ماتحت نہیں تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک جتنے بھی اولیاء کاملین آئیں گے وہ سب غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ کے زیر دست ہیں، زیر سایہ ہیں۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو ان کو جو ولایت دی جائے گی وہ ولایت اصلی ہوگی۔ یہ بہت سیدھا نقشہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک صدا دی تھی، آپ نے فرمایا تھا قدمی حاذی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ پاؤں اللہ کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو بڑے بڑے اولیاء کاملین یہاں تک کہ خواجہ ویسے کرنی نے اپنی گردن جھکا دی تھی، جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی گردن جھکا دی تھی، شیخ حماد دباس بایزید بستامی، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، شیخ صنعان، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد حسینی رحمہ اللہ، ان سب اولیاء کرام کے تذکرے ملتے ہیں ان کی سیرتوں کے اندر، کہ جب سب نے یہ سنا تھا کہ غوث پاک جیلانی نے یہ اعلان کیا کہ میرا قدم اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے، تو سب نے اپنی گردنیں جھکا لی تھی۔ بلکہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے متعلق تو یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے صدا دی کہ قدمی حاذی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میری گردن جو ہے ہر ولی کی، میرا قدم جو ہے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا، یعنی وہ سرکار کی
سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں باطنی طور پر پہنچے اور انہوں نے چت لیٹ کر زمین پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا حضرت گردن پر نہیں، اعلیٰ حدقت عینی، آپ کا قدم تو میری آنکھ کی پتلی پر ہے، یعنی آپ کا قدم گردن پر نہیں میری آنکھ کی پتلی پر ہے۔ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ کسی نے کام آئیں گے تو آپ نے یا میں نے ان سے کہا سر آنکھوں پہ، جب مرضی آپ تشریف لانا چاہیں۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں اشعار پیش کیے تھے کہ معین کہ غلام نام تو شد، درویز اگر اکرام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، وارد طلب تسلیم و رضا۔ نے کہا میرا نام معین ہے اس لیے کہ میں آپ کا غلام ہوں، اور میں جو ہے وہ آپ کے اکرام کا، آپ کے اعزاز کا منگتا ہوں، آپ کے در سے عزت پاتا ہوں، اور آپ کی غلامی کا شرف حاصل ہونے سے خواجہ بنا ہوں۔ مجھے لوگ خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ خواجہ کا مطلب فارسی میں بہت سارے معنی، ایک معنی ہے سردار، یعنی میں جو سردار بنا ہوں یہ آپ کی برکت سے بنا ہوں، آپ کی تسلیم و رضا کا طالب ہوں کہ شیخ آپ راضی رہیں اور آپ میری بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں خدمت میں پیش کر رہا ہوں اسے قبول فرما لیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے یہ اشعار کہے حضور سیدی غوث پاک جیلانی علیہ رحمہ کے لیے، بلکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا جو انتخاب ان کے لیے ہندوستان کا کیا گیا کہ آپ ہندوستان میں جائیں اور دین کا کام کریں، ہمارے جو بات اب کے دور آئے تو صرف یہ سمجھے کہ وہ چشتی تھے تو صرف قوالی ہے بس، یا بھنگڑے ڈالنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب خواجہ صاحب کی تعلیمات پڑھیں تو کمال کے عالم تھے، کمال کے قرآن کو سمجھنے والے، حدیث کو سمجھنے والے تھے، اور ذرا بر غلطی دیکھتے تھے کسی کے اندر شریعت کے خلاف کام دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، سمجھاتے تھے ان کو، نہ سمجھنے والوں کی سرزنش کرتے تھے۔ تو خواجہ صاحب علیہ رحمہ کا انتخاب ہوا رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے، اور اس انتخاب میں بہت بڑا ہاتھ حضور سیدی غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ کا ہے، یہ ذہن کے اندر بات رکھیے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قطبیت کا مرتبہ اہل بیت اطہار اور معروف ائمہ کے بعد کسی کو اصالتاً یعنی اصلی اور حقیقی طور پر نہیں ملا، بلکہ ان کے بعد ہر ایک کتب بطور نائب قطبیت کا کام کرتا رہا، یعنی اصل نہیں تھے، ان کی جگہ کسی کو کھڑا کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ تشریف لائے یعنی غوث پاک جیلانی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قطبیت عطا کی ہے، غوثیت عطا کی ہے، یہ اصلی ہے، یہ کسی کا نائب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، اصالتاً آپ کو یہ رتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے غوث پاک جیلانی علیہ رحمہ کے بہت سارے اشعار ہیں، قصیدہ غوثیہ ان کا بڑا مشہور ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی فلک العلا لا تغرب، ماتے ہیں پہلے جو مجھ سے پہلے کے ولی تھے ان کے سورج آئے چڑھے اور ڈوبے، اور میرا ولایت کا سورج ولایت کے آسمان پر طلوع رہے گا، یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ ان کا شعر ہے غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بہت اونچے آدمی ہیں، بہت اونچی ہستی ہیں، ایک کتاب ہے اگر آپ ذوق رکھیں تو یہ لے کر اس کا مطالعہ کریں۔ اب تو آسانی ہمارے لیے یہ ہو گئی کہ ہم میں سے ہر فرد کے پاس تقریباً بڑے موبائل ہیں، یعنی ٹچ موبائل ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، یا کوئی اس سے بڑا تو آگے نکلا اور پیسے والا ہوا تو اس کے بعد آئی فون ہوگا، تو نیٹ پیکیجز آسان ہو گئے کہ 200-300 روپے میں پورا مہینہ یا شاید ہفتہ یا اس طرح چلتا ہے کچھ۔ آپ حضرات اگر آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کا نیٹ پیکیج ہے، ڈیٹا چل رہا ہے، تو آپ جا کر وہاں سرچ کریں، تذکرۃ الاولیاء لکھیں تو تذکرۃ الاولیاء PDF میں آپ کو ملے گی، اس پہ لکھا ہوگا PDF، اسے آپ کلک کریں گے، آپ کو آپشن دیں گے ڈاؤن لوڈنگ کا، اسے ڈاؤن لوڈ کر دیں اپنے پاس، آپ کے موبائل کی اسکرین پہ آ جائے گی، جب مرضی بغیر نیٹ کے بھی کھولیں گے پڑھیں گے تو کتاب آپ کے سامنے ہوگی۔ یہ تذکرۃ الاولیاء ہے کیا، اس کو سمجھیے گا۔
تذکرۃ الاولیاء ہے ایک کتاب جس میں سارے ولیوں کا جتنے بڑے بڑے گزرے ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تذکرے میں کیا لکھیں گے؟ تذکرے میں یہ لکھیں گے کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کرتے کیا تھے، نظام کیا تھا، ان کا سلسلہ کیا تھا، ان کی تعلیمات کیا تھی۔ دو دو تین تین صفحے کے اوپر ایک ایک ولی آپ کو بتائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر، یہاں توجہ، مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کا لکھا ہوگا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا، باقی صحابہ میں سے کئیوں کا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، یہ بڑے بڑے بزرگ، خواجہ معروف کرخی، خواجہ اویس کرنی، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ باعزید بستامی، جنید بغدادی، بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے آپ کو اس میں ملیں گے۔ اگر آپ اور میں اس تذکرۃ الاولیاء میں کسی ایک اللہ کے ولی کا ہم نے تذکرہ پڑھ لیا، بس ختم، ہماری دنیا بدل جائے گی۔ یہ آدمی یہ سوچتا ہے، وہ دو پاؤں سے چلتے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، وہ بھی کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے اپنی اولاد مبارک کو، پھر ان کے سلسلے تھے، مریدوں کے لمبے چوڑے سلسلے تھے، ان کے یہاں خانقاہی نظام تھا، لنگر ہوتے تھے، اہتمام کرتے تھے اس کا، اور جب مرید آتے تھے تو دین کی بات کرتے تھے۔ وہ کس طرح انہوں نے دنیا کو اللہ تعالیٰ کے اس زمین کے اندر نظام کو جو تبدیل کیا گیا تھا، اس طرح کہ انہوں نے کس طرح پھر دوبارہ سے اس نظام کو قائم کیا اور برقرار رکھا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم اور آپ، یہ چھوٹا بچہ ہے، اگر یہ بچہ کسی ایک ولی کو پڑھ لے گا، ایک ولی کو، اس کے والد اس کو ایک ولی کو سمجھا دیں کہ باعزید بستامی ایسے تھے، غوث پاک جیلانی علیہ رحمہ ایسے تھے، اس بچے کے دماغ سے کبھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے ہی نہیں، اس طرح جب دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اس طرح دیکھیں کارٹون ہوتے ہیں، وہ ایک فنکشن ہے یا ایک کریکٹر ہے جو سمجھا دیا جاتا ہے کہ کسی دور میں وہ انڈیا کے کارٹون چلتے تھے تو ہر بچہ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا۔ ہمارے ایک سر ہمیں پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے دو بچے کارٹون دیکھتے تھے، چھوٹے والا زوراور تھا، بڑے والا تھوڑا دب جاتا تھا، تو چھوٹے والے نے کہا کہ وہ جو انڈیا کے کارٹون چلتے تھے، اس نے کہا کہ میں فلانا ہوں، تو بڑے والے نے بڑی ضد کی کہ میں وہ ہوں، لیکن وہ نہ مانا، چھوٹے والا اس پہ غالب آ گیا۔ چھوٹے والے نے کہا کہ وہ چھوٹا بھیم میں ہوں۔ بڑے والے نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم وہ، تو پھر میں وہ کالیا یا پتہ نہیں ایسے گنیش کر کے کچھ نام ہے، میں وہ ہوں۔ مطلب اس گنیش کا نام کس نے اس کے دماغ میں ڈالا؟ اس کریکٹر نے۔ چھوٹے بھیم کا کس نے ڈالا؟ کریکٹر نے، کیونکہ انہوں نے کردار پیش کیا تھا کہ چھوٹا بھیم جہاں فیل ہو جاتا ہے وہاں گنیش اترتا ہے۔ یہ گنیش بھی بت ہے اور یہ چھوٹا بھیم جو ہے یہ بھی بتوں ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا، ان کے دماغ میں کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ وہ ڈیلی بیس پہ دیکھتے ہیں، اور اگر وہ ڈیلی بیس پہ سنیں گے غوث پاک کو تو سبحان اللہ، ان کے دماغ میں غوث پاک کے علاوہ کوئی ہوگا ہی نہیں صاحب۔ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ غوث پاک کا مطلب ہے دین۔ آپ نے اس ہستی کو سمجھ لیا، اپنے دین کو سمجھ لیا۔ تو یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے مرشد سے میں نے اسم ذات کے ورد کی تلقین لی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کہ یہ میں پڑھتا رہوں گا۔ میں مشغول ہو گیا، لیکن زبان پہ یہ نام چلتا تھا، میرے دل میں نہیں آیا، دل پہ نقش ہونا، یعنی ایسا ہو جائے کہ اب میں چپ رہوں اور میرا دل اللہ اللہ کرتا رہے، کہ یہ کیفیت مجھے نہ حاصل ہو۔ فرماتے ہیں میں جب مشق کر رہا تھا تو ایک دفعہ بازار میں بیٹھا تھا، میرے پاس سے غوث پاک کی سواری گزری، تو سواری جب گزری تو غوث پاک نے نظر فرمائی، جیسی توجہ فرمائی تو اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی آپ کی توجہ سے میرے دل پہ نقش ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس وقت جہاں میں بیٹھا تھا وہاں ایک کمہار برتن بنا رہا تھا، مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ فرمایا جب شیخ نے نظر کی تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ صرف میرے دل پہ نقش ہوا، بلکہ جتنے برتن اس نے بنائے تھے سارے برتنوں پہ، ہر برتن پہ اللہ اللہ لکھا ہوا تھا، لکھا کسی نے نہیں، شیخ رحمہ اللہ کی نظر تھی اتنی کمال کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جو
رتبہ بڑے عرصے سے لگا رہا نہ حاصل ہو سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس مقصد کے لیے آپ سونے سے پہلے یہ کلام پڑھا کریں، الغیاث الغیاث یا محبوب سبحانی، اے اللہ کے محبوب شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ یہ انہوں نے لکھا شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بڑے ناقد گزرے، بعد میں ان کی کتابوں میں بڑی تنقیدات بھی ہیں۔ انہوں نے ان کی کتاب حمات اس میں لکھتے ہیں اولیاء امت اور ارباب سلاسل میں سے راہ جذب کی تکمیل کے بعد جو اس نسبت اویسیہ کی طرف سب سے زیادہ مائل اور اس مرتبے پر بدرجہ اتم فائز ہوئے ہیں وہ حضرت شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں۔ اس لیے مشائخ نے کہا کہ وہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں، یعنی وہ اپنی قبر میں ہیں، جس طرح زندہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچتا ہے، غوث پاک جیلانی علیہ رحمہ بھی اسی طرح اپنا تصرف فرماتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں اگر ان کی خدمت میں کوئی اپنا مدعا پیش کرے تو۔ اسے بہت ساری بحثیں انہوں نے یہاں تحریر فرمائی۔ ایک ہے مریدین کے لیے بشارت، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں بھی کہیں بیعت ہونا ہو سلسلہ قادریہ ڈھونڈیں، قادری سلسلے میں بیعت ہو۔ قادری سلسلے میں بیعت ہونے کا مطلب ہے کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی جو بحث جو میں نے عرض کی حماد کے حوالے سے، اس کا مطلب یہی ہے کہ کامل تھے خواجہ اویس کرنی، فنا فی الرسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سلسلے اویسیہ کے قریب اس لیول کا اگر کوئی سلسلہ ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا سلسلہ ہے، کہ آج بھی اپنی قبر میں رہ کر اپنے مریدوں پہ لازمی نظر کرم کرتے ہیں۔ مریدین کے لیے بہت ساری دعائیں آپ فرمایا کرتے تھے۔ سرکار غوثیت میں آپ کا عروج جب کمال کو پہنچا تو شیخ سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں ایک مرتبہ اہل بغداد کی نظروں سے آپ اوجھل ہو گئے، لوگ آپ کو تلاش کر رہے تھے، آپ نظر نہیں آئے۔ غیب سے آواز آئی کہ دجلہ کے پاس جاؤ، دریائے دجلہ کے پاس۔ جب وہاں گئے مریدین وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی دریائے دجلہ پر اس پار سے چل کے آ رہے ہیں، پانی کے اوپر چل کے آ رہے ہیں، پل نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، چل کے آ رہے ہیں۔ اور فرمایا جب آپ چل رہے ہیں تو مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں، دریا کی مچھلیاں نکل کر آ کر آپ کو سلامی پیش کر رہی ہیں۔ نماز کا وقت ہوا تو تخت سلیمانی جیسا ایک تخت نمودار ہوا ہوا میں، آپ اس پہ کھڑے ہوئے، سب لوگ پیچھے کھڑے تھے، آپ نے جماعت کرائی، اور جب آپ اللہ اکبر کہتے تھے تو نہ صرف پیچھے کھڑے ہوئے اولیاء جھکتے تھے بلکہ عرش کے فرشتے بھی آپ کی تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ اتنا اونچا رتبہ ہے سیدی غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ کا۔ شیخ عبد الرزاق ان کے بیٹے فرماتے ہیں غوث الاعظم رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے ایک صحیفہ دیا گیا، یعنی ایک رجسٹر دیا گیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے دوستوں اور مریدوں کے نام درج ہیں، اور مجھ سے حق تعالیٰ نے فرمایا ان سب کو میں نے تمہارے سبب بخش دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے مالک یعنی جہنم کا جو فرشتہ ہے داروغہ جہنم ہے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں، آپ کے مرید کو جہنم سے کیا سروکار؟ آپ نے فرمایا پروردگار کی عزت و جلال کی قسم میرے دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر ہے، کہ جس طرح زمین کا کوئی حصہ آسمان سے باہر نہیں، اس طرح شیخ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید میرے ہاتھ کے نیچے سے باہر نہیں ہے، ہر مرید کے اوپر میرا دست شفقت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں حضور غوث الثقلین نے فرمایا ہر زمانے میں میرا ایک زبردست مرید ہوتا ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ہر لشکر میں میرا ایک سلطان ہوتا ہے جس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، اور ہر مرتبہ میرا ایک خلیفہ ہوتا ہے جو معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ نے فرمایا تم اللہ سے میرے وسیلے سے سوال کیا کرو، جب تم میرے وسیلے سے سوال کرو گے کہ یا اللہ عبد القادر جیلانی کا صدقہ مجھ پہ کرم فرما، میرے گناہ معاف فرما، مجھے نمازی بنا، مجھے قرآن سمجھنے والا بنا، مجھے دیندار بنا، میرا ایمان سلامت کر،
فرمایا تم جو بھی دعا میرے وسیلے سے مانگو گے تمہاری حاجت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ آخری بات ہے، یہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مشائخ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کہ اگر کسی نے آپ سے بیعت نہ کی ہو مگر آپ کا ارادت مند ہو، آپ سے محبت کرتا ہو اور اپنے آپ کو جناب سے منسوب کرتا ہو، بیعت نہیں ہے، آپ کا مرید نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں قادری ہوں، میں غوث پاک کا غلام ہوں، تو کیا ایسا شخص آپ کے مریدین میں شمار ہوگا اور ان فضیلتوں میں شریک ہوگا کہ نہیں جو فضیلتیں اللہ نے آپ کے واسطے سے عطا فرمانی ہیں؟ تو سرکار محبوب سبحانی نے ارشاد فرمایا جس کسی نے بھی اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور میرے ارادت مندوں کے حلقے میں شامل ہو گیا، حق تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسا شخص میرے اصحاب اور مریدین میں سے ہے اور میرے پروردگار عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے ساتھی اور میرے اہل مذہب اور میرے طریقے پر چلنے والے اور میری ذات سے محبت کرنے والوں کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ غوث پاک جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بات انہوں نے یہاں لکھی، انہوں نے کہا کہ غوث پاک جیلانی علیہ رحمہ کی خدمت اقدس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آدمی کو جو فضیلت ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ، جیسے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تھی علم کی وجہ سے دی تھی، تو قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں؟ قرآن میں بہت سے مقامات پر ہیں، ام هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہے؟ تو برابر نہیں ہے، جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے، عالم اللہ کی بارگاہ میں اونچا مقام رکھتا ہے، جاہل کا وہ مقام نہیں ہے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ ایک بڑے ناقد تھے، میں نے پہلے بھی درس میں عرض کیا تھا، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، ان کے ایک دوست نے ان کو ساتھ لیا کہ چلیے شیخ غوث پاک جیلانی کی محفل میں چلتے، آ گئے۔ اس وقت غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ درس تفسیر دے رہے تھے، یعنی قرآن کریم کی آیت آپ کے ایک مرید نے پڑھی اور اس آیت پر آپ تفسیر بیان کر رہے تھے۔ یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک تفسیری نقطہ بیان کیا، دوسرا بیان کیا، تیسرا بیان کیا۔ ابن جوزی کے دوست کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا رہا تمہیں پتہ ہے اس نقطے کا؟ وہ بہت بڑے عالم تھے، ہاں مجھے پتہ ہے، یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں آپ تفاسیر بیان کرتے رہے، 11 تفسیروں تک ابن جوزی نے اعتراف کیا کہ میرے علم میں ہے کہ 11 تفسیریں، یعنی یہ اور یہ علماء نے لکھی ہیں۔ اس کے بعد غوث پاک جیلانی نے 12ویں تفسیر، یعنی اس آیت کا 12واں مقصد بیان کیا، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں، 40 مقصد بیان کیا۔ تو ابن جوزی کے ساتھی کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتا رہا تمہیں پتہ ہے؟ تو 11 تک تو انہوں نے کہا ہاں میرے علم میں، لیکن باقی کی جو 29 تھی وہ تفسیریں اس نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، شیخ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ جب یہ تفسیریں 40 پوری ہو گئیں تو آپ نے فرمایا یہ تو قال کی بات تھی، یعنی کہنے کی باتیں تھیں، اب حال کی بات کرتے ہیں۔ اور اس تفسیر پر بس وہ جو سامنے بیٹھے تھے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، سارے لوگ جتنے بھی تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے وجہ طاری کر دیا۔ ابن جوزی اتنا بڑا ناقد کہ کسی کو چھوڑتا نہیں تھا، تنقید کرتا رہتا تھا۔ ابن جوزی اس غوث پاک جیلانی علیہ رحمہ کے اس جملے کی وجہ سے کھڑا ہوا اور اپنے سارے کپڑے اس نے پھاڑ دیے، وجہ میں آ کر اس نے اپنے کپڑے سارے پھاڑ ڈالے۔ ایسے ہی آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ بہت اہم بات ہے، کیا اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ جو بات ہے، یعنی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہر چیز جانتے ہیں، ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ اس نے کہا حضرت نے فرمایا شیخ نے، حق تعالیٰ کے فضل و عطا سے اللہ والے جانتے ہیں؟ اس نے کہا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل جو بارش ہوئی تھی اس کے کتنے قطرے تھے؟ غوث پاک سے کہا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا صرف کل کی بارش کا بتاؤں یا شروع سے لے کر اب تک جتنی بارشیں ہوئی ہیں سارے قطرے بتا دو؟
اس نے کہا حضرت ایسا ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے شیخ کو اتنا پتہ ہے۔ انہوں نے فرمایا اس سے اگلی بات یہ ہے، میں بتاؤں یا آپ خود اپنے منہ سے کہو گے کہ کتنے قطرے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ میں اپنے شیخ کی نظر سے کمال پا جاؤں اور مجھے ہی پتہ چل جائے کہ جب سے اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے اس وقت سے لے کر اب تک کتنی بارشیں ہوئی، بارشوں کے کتنے قطرے اترے۔ تو شیخ نے نظر کرم کی ایسے، وہ آدمی جو سوال کر رہا تھا وہ دیوانہ ہو کر بھاگا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے کاموں کو اپنے کاموں پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں پہلے درسوں میں کہہ چکا کہ حضرت نے 15 سال تک بہت لمبا عرصہ ہے، 15 سال تک آپ نے روزانہ رات کو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر ایک قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سیڑھی چڑھ رہا تھا، میرے نفس نے کہا عبد القادر سو جا، تھوڑی دیر آرام مل جائے گا، عبادت میں مزہ آئے گا مزید۔ فرماتے میرے دل میں یہ خیال آیا رات کے وقت سیڑھی چڑھتے ہوئے، میرا جو پاؤں سیڑھی پہ تھا وہ پاؤں وہی تھا جو اٹھا تھا وہی کھڑے میں نے ایک قرآن تلاوت کیا۔ اب یہ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کیوں کہ میں اور آپ بندھے ہوئے ہیں، ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر نفس غالب ہے۔ ان لوگوں پہ نفس غالب نہیں تھے جو صاحب سال 2 3 سال تک کچھ کھائے پیے بغیر رہیں، جو صاحب 40 دن تک کھائے پیے بغیر روزہ اور بس روزہ، جو شخص 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں، اس آدمی کے رتبے ہم تھوڑی سمجھ سکتے ہیں، اس آدمی کو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، اہل سنت و جماعت کے ہاں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے رتبے اونچے ہیں۔ اہل سنت کا آج تک عالم تو چھوڑیں، کچھ چھوٹا عالم بھی چھوڑیں، کوئی ایک عام ادنا سنی بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں گزرا جس نے ان لوگوں کے رتبوں کو تولا ہو کہ اچھا اس لیول کے تھے، اس لیول کے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ لیول ہمیں سمجھ نہیں آتے، اللہ نے ان کو رتبے دیے، اللہ جانے کیا رتبے عطا کیے، ہمیں تو بس اتنا کہا گیا کہ حضرت کے تذکرے کرو اور سر جھکا دو کہ ہمارے شیخ بہت اونچے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ اس لیے یہ باتیں ذہن کے اندر رکھیے گا۔ شیخ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو باہر گلی میں پتھر ہوتے ہیں، آپ اور میں آتے جاتے ہیں، دن میں سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں پتھروں سے گزر جاتے ہیں ہم لوگ، کبھی کوئی توجہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ایک انگوٹھی کا نگینہ پڑا ہو، عقیق پڑا ہو، کوئی فیروزہ پڑا ہو، کوئی جو ہے اور کوئی پتھر جو بھی ہوتے ہیں، کوئی پکھراج پڑا ہو، کوئی اس قسم کے اور پتھر پڑے ہوں، ہمیں نظر آ جائے، ہم گاڑی میں ہوں گے تو گاڑی روک دیں گے، بائک پہ ہوں گے تو بائک روک دیں گے، چل رہے ہوں گے تو جھک جائیں گے، اٹھائیں گے اس کو۔ تو سوال یہ ہے کہ باقی روزانہ اسی گلی سے گزرتے ہیں، کبھی جھکے نہیں کسی پتھر کو اٹھانے کے لیے، اس کو کیوں اٹھایا؟ کیونکہ وہ خاص پتھر ہے، وہ عام پتھر نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ عام ذہنوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہم نے صاحب تعلیمات سمجھنی ہے، اللہ کا ولی کہاں سمجھ میں آئے، اللہ کے ولی کی تو پرواز ہی اونچی ہوتی ہے۔ ہم تو بس کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور یوں کہا کہ آپ کی قدرت کو، آپ کے رتبے کو اور آپ کے مقام کو کروڑوں سلام، ہم ادنا خادم ہیں، آپ آج بھی آپ کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور مرتے وقت بھی آپ کے دامن میں پناہ کے خواستگار ہیں، اور جب قیامت کے دن آپ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو تو ان غلاموں کو بھی اپنے دامن میں سنبھال کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا، بس صرف اتنا ہے۔ اس لیے کبھی مت تولیے گا، کبھی مت تولیے، ان لوگوں کو کبھی مت تولیے گا، یہ تولے جانے والے لوگ نہیں ہیں، ایسا کوئی پیمانہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے جن سے ان ہستیوں کو تولا جا سکے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تذکرۃ الاولیاء آپ ضرور لیجئے گا، ایک تذکرۃ الانبیاء آتی ہے، ہمارے علامہ مفتی عبدالرزاق بتھرالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ لکھی تھی، بہت اچھا لکھا انہوں نے، اتنی موٹی کتاب ہے وہ۔ یہ 2 کتابیں ہم لازمی لیں، ان کو پڑھیں، اب نبیوں کی زندگی پڑھیں، ولیوں کی زندگی پڑھیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ کم از کم، میں اور آپ تو اب شاید آپ تو بوڑھے ہو گئے، میں بھی بڑھاپے کی طرف ہوں، تو یہ بڑھاپا جو ہے نا، یہ اب ہمیں تو شاید کوئی ایک نقطہ کام کر جائے ہمارے لیے، لیکن ہم اس عمر میں سیکھ کر ان بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ یعنی جو زندگی ہم نے ایسی گزار دی، ہمارے بچے کم از کم اس مرحلے سے گزریں تو وہ ایسی ویسی زندگی نہ گزاریں، وہ اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
کل ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ کل حضرت کے تذکرے نہیں ہوں گے، مطلب آپ کی شخصیت، آپ کے رتبے، آپ کے مقام نہیں، آپ کی تعلیمات بیان کی جائیں گی۔ حضرت سکھا کے کیا گئے، توحید پہ کیا ہے، رسالت پہ کیا ہے، مسائل پہ کیا ہے، شریعت پہ کیا ہے، جب اخلاقیات ہیں ان پہ کیا ہے، آپ کیا کیا چیزیں ہمیں سکھا کے گئے، کیسی تعلیمات دی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کی جائیں گی۔ جزاکم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مالک الملک عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ، جس طرح یہاں تو نے اپنے اس بندے صالح کے تذکار کی توفیق عطا فرمائی، مالک الملک ان تذکار کا صدقہ ہمیں دنیا آخرت میں ان کی غلامی میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ ہمیشہ اپنے غلاموں پہ نظر کرم فرماتے رہے۔ اے اللہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو نظر کرم اٹھے اس میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا مالک الملک، ان کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان فرما، بیماروں کو شفائیں اور تندرستیاں عطا فرما۔ میرے والدین، میرے جتنے رشتہ دار اعزاء و اقارب علیر و بیمار ہیں، سب کو تندرستی اور شفا نصیب فرما۔ مالک الملک، تیرے بندے تیرے در پر حاضر ہیں، یہ صرف تیرے بندہ صالح کے تذکار سننے آتے ہیں۔ اے اللہ، تو ان کی ہر مشکل آسان فرما، ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، انہیں اور ہم سب کو اسی طرح دنیا میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی، قیامت کے روز اسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ سرکار غوث پاک کی غلامی میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و علی آلہ وصحبہ۔